بہت اچھا سوال ہے کہ وضو کرتا ہوں بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہمارا معدہ کمزور ہے، ہمارا معدہ خراب ہے۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے جگر خراب ہے، گردے خراب ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، معدہ خراب نہیں ہوتا، اس میں جو چیزیں آپ لوگ ڈالتے ہیں وہ خراب ہے۔ معدہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کر کے قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ چار کیا ہیں؟ پھر لام بھی قسم، کاف بھی قسم، لقد، پھر فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا بہترین تقویم پہ، پیدا کرنے والے کون؟ احسن الخالقین، اور پیدا ہونے والا کون؟ احسن تقویم۔ پھر بیمار کیوں ہے؟ معدہ خراب نہیں ہوا، معدے میں جو چیزیں ہم نے ڈالی وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اور میں نے لوگوں کو کیا کہا؟ اپنا کھانا مٹی کے، اب اس کو سمجھ لو، جو مٹی کے برتن میں کھانا پکے گا وہ پکے گا، اور جو سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں پکے گا وہ پکے گا نہیں، وہ گلے گا۔ یہ پکا ہوا اور گلے ہوئے میں فرق کیا ہے؟ مٹی کے برتن میں کھانا دھیرے 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 دھیرے، دیکھو جو چیز جہاں جاتی ہے وہاں کے اثرات لے کے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر مسلمان اپنے بھائی کے دین پہ ہے، جو جہاں جائے گا وہاں سے کیا لے کے آئے گا؟ کیا لے کے آئے گا؟ اس کی تاثیر لے کے آئے گا۔ جو کھانا مٹی کے برتن میں پکے گا، ہم کس چیز سے پیدا ہوئے؟ واپس کہاں جانا ہے؟ اور کل قیامت والے دن کہاں سے اٹھائے جانا ہے؟ اچھا، جھگڑا کس کا ہے؟ آگ کا اور مٹی کا۔ شیطان چاہتا ہی نہیں کہ ہم وہ چیزیں لیں جو مٹی سے آئی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب آپ کھانا گلا ہوا کھاتے ہیں، جب آپ کھانا، یہ جو کوکنگ آئل ہے نا، اپنے گھر میں جاؤ، اللہ کی قسم نالیاں 4-4 6-6 انچ کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں۔ کس سے بند ہوتی ہیں؟ کچن کی نالیاں کس چیز سے بند ہوئی؟ جہاں برتن دھویا جاتے ہیں، وہ جو سنک کا ویسٹیج کا پائپ جس نالی میں جا رہا ہے وہ کس چیز سے بند ہوئی؟ کوکنگ آئل سے۔ جس نے 4 انچ کی نالی بند کر دی وہ آپ کے دل کی نالیاں کھلی رہنے دے گا؟ آپ کے گردوں کی نالیاں کھلی رہنے دے گا؟ اور جو ایگزاسٹ فین، میرے محترم بھائیوں، جس کے اوپر جو جمع ہے وہ گرم پانی سے نہیں اتر رہا، تو جو آپ کے اندر جا رہا ہے وہ اتر جائے گا؟ خدا را سرسوں کا تیل استعمال کرو، مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ۔ چینی، اور میرے محترم بھائیوں، چینی یہ زہر ہے۔ اللہ نے کیا پیدا کیا تھا میٹھے کے طور پہ؟ گڑ پیدا کیا۔ ہمیں کھانا کیا تھا؟ گڑ۔ گڑ کہاں سے نکلا؟ مٹی سے۔ پتھر والا نمک استعمال کرو۔ یہ جو آیوڈائز نمک ہے یہ سمندر کے پانی سے لیا گیا، اور پتھر والا نمک مٹی سے آیا۔ جو چیز مٹی سے آتی ہے اس کو استعمال کرنا تھا۔ مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، چینی کی جگہ گڑ لو، پتھر والا نمک لو، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا لو۔ پتھر کی چکی میں آٹا پستا ہے، لوہے کی چکی، چائنا کی چکی، اسٹیل کی چکی، بلیڈ کی چکی، پتھرے والی چکی میں جب گندم کو ڈالا جاتا ہے اس کا بٹن چلایا جاتا ہے، اس میں موٹر ہوتی ہے، اس کے بلیڈ ہوتے ہیں، اس کی پتریاں ہوتی ہیں، وہ اتنی تیز اتنی تیز اتنی تیز چلتی ہیں، وہ آٹے کے اندر چوکر کو، سوجی کو، میدے کو، فائبرز کو جلا دیتی ہیں۔ جب آٹا چکی سے نکلتا ہے کتنا گرم ہوتا ہے؟ کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے اس کو؟ جو آٹا آپ کے ہاتھ کو جلا دے وہ اس آٹے کے اندر جو انگریڈینٹ تھے اور جس کے لیے روٹی کھانی تھی وہ تو جلا دیا۔ پتھر کی چکی کا آٹا ٹھنڈا ہوتا ہے، پتھر کی چکی کا آٹا، اس میں چوکر بھی ہوتا ہے، سوجی بھی ہوتی ہے، میدا بھی ہوتا ہے، فائبر بھی ہوتا ہے۔ پتھر کی چکی کا آٹا کھاؤ۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو پانی زمین سے نکلتا ہے، جو ہمارے باپ دادا ساری زندگی پانی پیتے آئے، اب یہ پانی آپ لوگوں کے لیے خراب ہو گیا، کیونکہ اب ٹی وی آ گیا نا، اس پہ کمرشل آ گئی۔
میرے محترم بھائیوں، جو پانی اللہ نے پیدا کیا اس پانی کو ابال کے کاٹن کے کپڑے سے چھان کے 8 سے 10 گھنٹے مٹی گڑھے میں رکھ کے وہ پانی پیو، معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اور یہ جو وضو ٹوٹتا ہے وہ گیس کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ جب آپ گلا ہوا کھانا کھائیں گے تو بتاؤ وہ کھانا گیس کرے گا کہ طاقت دے گا؟ اور لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گیس کی دوائی بتائیں، اور گیس کی دوائی لینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے گیس ہوئی وجہ کو بند کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پونا گھنٹہ پہلے پانی پیو، آدھا پونا گھنٹہ پہلے پانی پیو، اور کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو۔ ایک لقمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں۔ کتنے دانت ہیں؟ اللہ نے 32 دانت کیوں دیے؟ دانت 4 طرح کے ہیں۔ 8 دانت تھے 1 نوک والے، اس کا کام تھا کھانے کو کاٹنا۔ 8 دانت ہے 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا۔ اور 8 دانت ہے 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا اور چیرنا۔ 8 دانت ہے کاٹنے والے، 8 ہے پھاڑنے والے، 8 ہے چیرنے والے، اور 8 ہے پیسنے والے۔ دانتوں نے کھانے کو پہلے کاٹنا تھا، پھر پھاڑنا تھا، پھر چیرنا تھا، پھر پیسنا تھا، پھر گودا بننا تھا، پھر پیسٹ بننا تھا۔ اس پیسٹ میں سے رس نکلنا تھا اور اس رس نے خون میں جا کے طاقت دینی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، جو دانتوں کا کام دانتوں سے نہیں لے گا، بتاؤ جو کام دانت نہیں کر سکے وہ معدہ کر لے گا؟ یہ وضو کیوں ٹوٹا؟ یہ گیس کیوں ہوئی؟ یہ تذابیت کیوں ہوئی؟ یہ قبض کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ نے کھانے کو چبایا، کاٹا، چیرا، پیسا نہیں۔ ہر شخص جانتا ہے تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ اور کھانا کھاتے وقت ہم سارے کون بن جاتے ہیں؟ ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ میرے محترم بھائیوں، معدہ خراب نہیں ہوتا، پہلا کھانا صحیح نہیں، اور دوسرا کھانا کھانے کا طریقہ۔ اور کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت صبح کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے، جب آپ چاشت پڑھ کے آتے تھے، اشراق پڑھ کے آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کیا مانگتے تھے؟ کھانا۔ مل جاتا تھا تو تناول کر لیتے تھے، اگر نہیں مل جاتا تو کیا فرماتے تھے؟ میں آج روزے سے ہوں۔ تو سب سے بہترین کھانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا وہ صبح کا ہے۔ صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%۔ جب مغرب ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے گھر کے بڑے دروازے بند کر دو، اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے آؤ، کیونکہ مغرب کے بعد کون کھول دیا جاتا ہے؟ شیطان۔ اور جب عشاء ہو جاتی تھی، پیارے پیغمبر جناب محمد نہ کسی سے کلام کرتے تھے، آپ اپنے چراغ گل کر دیتے تھے اور برتنوں کو الٹ دیتے تھے۔ یعنی عشاء کے بعد کسی سے بات کرنی، جب بات نہیں کرنی تھی کیا کھانا کھاتے ہوں گے؟ جب کسی سے کلام نہیں کرتے تھے تو کیا کھانا کھاتے ہوں گے؟ اور ہمارا کھانا کب ہوتا ہے؟ بیمار کیوں ہوئے؟ 60% کھانا صبح کو کھاؤ، 30% کھانا دوپہر کو کھاؤ، اور 10% کھانا مغرب سے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے کھاؤ۔ یہ کرو گے تو انشاءاللہ گیس آپ کو کبھی نہیں ہوگی، اور جب آپ کھانے کو 32 بار چبائیں گے تو آپ کا وضو انشاءاللہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آسانی سے رہے گا۔